الرحیم لک الحمد یا اللہ ولک الحمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم عزیز طلباء، طریق جدیدہ ثانی کا سبق لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 25۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ الدرس الخامس والعشرون، الخامس والعشرون کہا جاتا ہے 25ویں کو الخامس والعشرین کہا جاتا ہے۔ الدرس تو 25واں درس یعنی 25واں سبق۔ اس میں کچھ مفردات ہیں، نئے مفردات ہیں، اس میں آپ سماعت کریں۔ سکین کا معنی آتا ہے چھری، تصویریں بھی دی ہوئی ہے ساتھ میں۔ سکین اس کی جمع سکاکین آتی ہے۔ سکین مؤنث سماعی ہے۔ سکین کا معنی کیا آتا ہے؟ چھری۔ مقبض السکین، مقبض کا معنی آتا ہے قبضہ، قبضہ کرنے کی جگہ، پکڑنے کی جگہ جو ہوتا ہے اس کو مقبض بولا جاتا ہے۔ تو مقبض السکین چھری کا قبضہ، جو پکڑنے کی جگہ ہوتی ہے اس کو مقبض بولا جاتا ہے۔ یہ جو کالا حصہ جو آپ کو دکھ رہا ہے تو چھری کا قبضہ۔ نسل السکین، چھری کا پھل۔ نسل کا معنی آتا ہے نسل السکین، چھری کا پھل۔ اصبعی علی حد السکین، اصبع بولا جاتا ہے انگلی کو، جمع اصابع، تو اصبعی علی حد السکین، میری انگلی چھری کے دھار پر ہے۔ حد کہا جاتا ہے دھار کو، میری انگلی چھری کے دھار پر ہے۔ امسح السکینہ، مسح یمسح چھونے کے معنی میں چھری کو چھو رہا ہوں۔ اقطع الخبز، قطع یقطع کاٹنا، تو اقطع الخبز میں روٹی کو کاٹ رہا ہوں، الخبز روٹی۔ اقطع اللحم، میں گوشت کاٹ رہا ہوں۔ فاکہۃ میوہ۔ اقشر الفاکہۃ، قشر یقشر کا معنی چھیلنا، اور اقشر الفاکہۃ میں میوہ چھیل رہا ہوں۔ قماشن، قماشن کا معنی کوئی بھی سامان ہو اس کو بھی کہا جاتا ہے، کوئی خراب چیز ہو اس کو بھی کہا جاتا ہے، اور بدمعاش اور کمینہ لوگوں کو بھی قماش سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ البتہ یہاں پر قماش کپڑے کے معنی میں ہے۔ سکین چھری۔ علی المائدۃ سکین ثمینۃ، دسترخوان پر ایک قیمتی چھری ہے۔ ثمینۃ کا معنی قیمتی، سکین چھری، اور المائدہ کا معنی آپ پیچھے پڑھ چکے، معنی دسترخوان۔ دسترخوان پر ایک قیمتی چھری ہے۔ اتناولھا بیدی، میں اس کو اپنے ہاتھ سے تناول کر رہا ہوں، یعنی پکڑ رہا ہوں، میں اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑ رہا ہوں۔ وانظر الیہا، اور میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ مقبضھا من العاج، تو اس کا جو قبضہ ہے، مقبضھا اس کا قبضہ، من العاج، العاج بولا جاتا ہے ہاتھی کی دانت کو، تو اس کا قبضہ ہاتھی کی دانت سے ہے۔ لیس من العظم، ہڈی کا نہیں ہے، ولا من الخشب، اور نہ لکڑی کا ہے۔ عظم کی جمع اعظام آتی ہے، معنی ہے ہڈی، اور الخشب کا معنی آتا ہے لکڑی۔ اس کا قبضہ ہاتھی کی دانت سے ہے، ہڈی سے نہیں اور نہ لکڑی سے۔ وَنَسْلُهَا مِن مَّعْدِنٍ مِّنَ الْفَوْلَادِ، وَنَسْلُهَا، اور اس کا پھل۔ تو ہا ضمیر جو آ رہی ہیں یہ لوٹ رہی ہے چھری کی طرف۔ میں نے بتایا ابھی کہ سکین کا جو لفظ ہے وہ عربی میں مؤنث سماعی کے طور پر مستعمل ہے، تو جب مؤنث ہے تو لہذا اس کی طرف ضمیر جو ہوگی، ضمیر جو لوٹے گی، ضمیر مذکر کی نہیں بلکہ ضمیر مؤنث کی لوٹے گی۔ تو یہ تمام جو ضمائر مؤنثہ آ رہے ہیں
ان تمام کا مرجع کون ہے؟ سکین ہے۔ وَنَسْلُهَا مِن مَّعْدِنٍ مِّنَ الْفَوْلَادِ، اور اس کا پھل، معدن بولا جاتا ہے کان کو، اور سونے چاندی وغیرہ کی جو ہوتی ہے ان کو بولا جاتا ہے، دھات کو بولا جاتا ہے۔ من الفولاد، الفولاد اسٹیل کو بولا جاتا ہے، اور اس کا پھل من معدن من الفولاد، معدن من الفولاد اضافت منیہ، اور اس کا پھل اسٹیل کی دھات سے ہے۔ معدن من الفولاد، اسٹیل کی دھات، من سے ہے، اور اس کا پھل اسٹیل کی دھات سے ہے۔ المس مقبضہا، لمس یلمس چھونا، میں اس کے قبضے کو چھو رہا ہوں۔ انہ ناعم، بے شک وہ نرم ہے، ناعم کا معنی آتا ہے نرم، اور املس صلب، املس کا معنی بھی آتا ہے نرم، چکنے کے معنی میں آتا ہے۔ بے شک تو ناعم املس، ایک لفظ کی تاکید دوسرے لفظ کے ذریعے لائی گئی تو آپ پورے کا معنی یہی لگا لیں، بے شک وہ بہت زیادہ نرم ہے، صلب مضبوط ہے۔ وَأَضَعُ إِصْبَعِي عَلَى حَدِّهَا إِنَّهُ حَادَّةٌ، اور میں اپنی انگلی کو اس کے دھار پر رکھ رہا ہوں۔ وَأَضَعُ إِصْبَعِي، اور میں اپنی انگلی کو رکھ رہا ہوں، عَلَى حَدِّهَا، اس کی دھار پر۔ إِنَّهَا حَادَّةٌ، بے شک وہ بہت تیز ہے، حادۃ کا معنی تیز، بے شک وہ تیز ہے۔ اقطع بها الخبز، میں اس سے روٹی کاٹ رہا ہوں، واللحم، اور گوشت، میں اس سے روٹی اور گوشت کاٹ رہا ہوں۔ انہا قاطعۃ، بے شک وہ کاٹنے والی ہے، قاطعۃ کا معنی کاٹنے والی، بے شک وہ کاٹنے والی ہے۔ اقشر بها الفاکہۃ، میں اس سے میوہ چھیل رہا ہوں۔ ثم اغسلها، پھر میں اس کو دھوتا ہوں، بالماء، پانی سے، پھر میں اس کو پانی سے دھوتا ہوں۔ او امسحها، یا اس کو پوچھ لیتا ہوں، بقطعۃ من القماشہ، القماشہ کپڑا، قطعہ کا معنی ٹکڑا، تو بقطعۃ من القماشہ، کپڑے کے ٹکڑے سے، یا میں اس کو پوچھ لیتا ہوں کپڑے کے ٹکڑے سے۔ مبلولۃ، کپڑا کیسا؟ تر کپڑا، مبلولۃ کا معنی آتا ہے تر۔ تو جو ہے، یا میں اسے تر کپڑے کے ٹکڑے سے پوچھ لیتا ہوں، کئی انظفها، تاکہ میں اس کو صاف کر دوں۔ ثم امسحها، پھر میں اسے پوچھتا ہوں، بقطعۃ من القماش جافۃ، خشک کپڑے کے ٹکڑے سے، کئی لا تصدع، تاکہ زنگ نہ پڑ جائے۔ تو دیکھیں، مبلولۃ کا معنی آتا ہے تر، بلل سے بنا ہے یہ، اور نظف، کئی انظفها، واحد متکلم کا صیغہ ہے، نظف ینظف، تنظیف سے، کئی انظفها، تاکہ میں اسے پاک کر دوں۔ ثم امسحها، پھر میں اسے پوچھ لیتا ہوں، بقطعۃ من القماش، کپڑے کے ٹکڑے سے، جافۃ، خشک کپڑے کے ٹکڑے سے، کئی لا تصدع، تاکہ، تصدع کا معنی آتا ہے زنگ پڑنا، کئی لا تصدع، لا تصدع، تاکہ زنگ نہ پڑ جائے، صدع یصدع سے زنگ پڑنا، تاکہ زنگ نہ پڑ جائے۔ قال الرسول علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کے رسول ان پر درود و سلام انہوں نے فرمایا، ان هذا القلوب لتصدع وجلاؤها ذکر اللہ، بے شک یہ دل لتصدع، ضرور زنگ پڑ جاتے ہیں، بے شک یہ دل
کہ لتصدع لام تاکیدن ہے، ضرور زنگ والے ہو جاتے ہیں، وجلاؤها ذکرها، اور اس کی روشنی جو ہے ذکر اللہ، یہ اللہ کا ذکر ہے، کہ اللہ کا ذکر ہے۔ بے شک یہ دل زنگ پڑ جاتے ہیں، وجلاؤها، اور اس کی روشنی، اس کی پاکی کیا ہے؟ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر ہے۔ من ما، تو نون کو جو ہے میم سے بدلا گیا تو ہو گیا، پھر دونوں میں ادغام کیا گیا تو ہو گیا مما، آخر سے الف کو گرا دیا گیا، مما ہو گیا۔ مما سوال کے لیے پوچھا جائے گا اور استفہام کے لیے ہے، تو معنی ہوگا اس کا کس کا، کس کے ذریعے، کس سے، ایسا معنی لگتا ہے اس کا۔ حل عندک سکین، کیا تمہارے پاس چھری ہے؟ تو جواب دیں گے نعم، جی ہاں، عندی سکین، میرے پاس ایک چھری ہے۔ مما مقبضها، اس کا قبضہ، مما کس کا ہے، اس کا قبضہ کس چیز کا ہے؟ تو جواب دیں گے، آپ نے اوپر پڑھ لیا کہ مقبضها، اس کا جو قبضہ ہے وہ کس چیز کا ہے؟ قبضہ من العاج، اس کا قبضہ ہاتھی کی دانت کا ہے۔ وَمِمَّا نَسْلُهَا، اور اس کا پھل کس چیز کا ہے؟ تو یہاں آپ نے پڑھا نَسْلُهَا مِن مَعْدِنٍ مِّنَ الْفَوْلَادِ۔ الْمِسْ مَقْبِضَهَا كَيْفَ تَجِدُهُ، تو اس کے قبضے کو چھو تو اس کو کیسا پائے گا؟ كَيْفَ تَجِدُهُ، تو اس کو کیسا پائے گا؟ تو جو ہے جواب دیں گے انا اجد، انا اجدہ، میں اس کو پاؤں گا، کس کو؟ قبضے کو، میں اس کو پاؤں گا، انا اجدہ ناعما، میں اس کو نرم پاؤں گا۔ ضع اصبعک علی حدھا، اپنی انگلی کو اس کی دھار پر رکھ، کیف تجد حدھا، تو اس کے دھار کو تو کیسا پائے گا؟ تو جواب کیا دیں گے؟ انا اجد حدھا، میں اس کے دھار کو پاؤں گا، حادتن، تیز، کیا پاؤں گا؟ تیز۔ انا اجدھا، انا اجد حدھا، حدید کا معنی بھی آتا ہے تیز، ویسے تو حدید کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں یا حادتن کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ انا اجد حدھا حادتن یا حدیدن۔ ماذا تفعل بسکینک، تو اپنی چھری سے کیا کرتا ہے؟ تو کیا جواب دیں گے؟ انا اقطع بها الخبز واللحم، اور وانا اقشر بها الفاکہۃ، یہ جواب دیں گے۔ هل تغسلها بعد استعمالها وهل تجففها بعد غسلها، هل تغسلها، کیا تو اس کو دھوتا ہے؟ بعد استعمالها، اس کے استعمال کے بعد، تو کیا جواب دیں گے؟ نعم، جی ہاں، انا اغسلها بالماء، میں اس کو پانی سے دھوتا ہوں۔ یا پھر جواب دیں گے انا امسحها بقطعة من القماشة مبلولة وهل تجففها بعد غسلها، اور کیا تو اس کو خشک کرتا ہے اس کے دھونے کے بعد؟ نعم، جی ہاں، جی ہاں، کیا کریں گے؟ جی ہاں، انا اجففها بعد غسلها بقطعة من القماشة جافة، یہ جواب دے دیں گے۔ نہیں، انا اجففها بعد غسلها بقطعة من القماش، اتنا ہی آئے گا۔ جی ہاں، میں اس کو کپڑے کے ٹکڑے سے اس کے دھونے کے بعد خشک کر لیتا ہوں۔ جافتن کہنے کی ضرورت نہیں ہے جب یہ جواب دیں گے تو۔ اب یہ نیچے جو آپ نے جو بھی اس سبق میں مفردات پڑھے وہ نیچے بھی دے دیے گئے ہیں۔ سکین، ثمینہ، العظم، الخشب، النسل، الحد، المقبض، مبلولۃ، کی، تصدع، جافۃ، خشک، اقشر، امسح، قماش، اقطع، الخبز۔
345 کلمۃ، 300 کل 45 کلمے ہوئے۔ تو یہ ہمارا سبق ختم ہوا۔